ایک خاتون رکشے پر سوار ہو کر بازار سے گھر واپس آ رہی تھی۔ سفر کے دوران رکشے والے نے جیب سے فون نکالا اور کسی سے کہا میری بیٹی کا آپریشن ہے، اگر رکشہ فروخت نہ کیا تو اس کا آپریشن ممکن نہیں۔ خاتون بڑے غور سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ اسے رکشے والے پر ترس آیا اور کرایہ دیتے وقت اس نے کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے۔ 20 دن بعد اتفاق سے وہ خاتون اسی رکشے پر دوبارہ سوار ہوئی۔ اس دفعہ بھی رکشے والے نے جیب سے فون نکالا اور ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر خاتون کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، گداگاری ایک قابل مذمت پیشہ ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں اس پیشے نے اپنی جڑیں مضبوط کر رکھی ہیں۔ آپ کو گلی گلی، شہر شہر گداگر نظر آئیں گے۔ کاش کہ ایسا نہ ہوتا، لیکن میرے لحاظ سے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ گداگر پائے جاتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے کچھ سچے واقعات آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ لوگ آج کل کس طرح سادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کچھ ماہ پہلے میں بازار سے گھر آ رہی تھی کہ رکشے والے کے فون کی گھنٹی بجی، تو اس نے جیب سے فون نکالا اور کہنے لگا، یار کل میری بیٹی کا آپریشن ہے، اگر رکشہ فروخت نہ کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا آپریشن ہو پائے گا۔ میں بہت مجبور ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ ایک طرف میری معصوم بیٹی ہے جبکہ دوسری طرف میرا رکشہ ہے جس سے میرا گھر کا سارا سرکٹ چل رہا ہے۔ اگر میں نے رکشہ بیچ دیا تو میرے لیے کمائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انہی باتوں کے درمیان اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس کی تمام گفتگو مجھے سنائی دے رہی تھی۔ دوست نے اس سے پوچھا کہ آپریشن کہاں ہے؟ اس پر رکشے والے نے اسے بتایا کہ ملتان میں میری بیٹی کے جگر کا آپریشن ہے، 15 دن کے اندر یہ آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ میری بیٹی نہیں بچے گی۔ سب دوستوں سے، رشتہ داروں سے میں نے پیسے مانگے مگر کسی نے میری مدد نہ کی۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل بھی فروخت کر دیا، ابھی بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے، اب مجبوراً مجھے اپنا رکشہ فروخت کرنا پڑے گا۔ اس کی گفتگو سن کر میرے دل میں رحم کے جذبات جاگ اٹھے۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں گھر پر اترتے وقت میں نے کرائے کے علاوہ روپے اسے ایکسٹرا دے دیے تاکہ اس کی کچھ مدد ہو سکے۔ گھر جا کر میں مطمئن تھی کہ آج میں نے نیکی کا کام کیا۔ کافی دنوں بعد مجھے کسی شاپنگ کے سلسلے میں بازار جانا پڑا۔ میں نے ایک رکشہ کرائے پر لیا اور بازار روانہ ہوئی۔ میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ رکشہ کون ڈرائیو کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی آواز اور لہجے نے مجھے اپنی طرف راغب کیا۔ جب رکشے والے نے کہا کہ میری بیٹی کا آپریشن ہے، میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، اب مجھے بیٹی کے آپریشن کی وجہ سے رکشہ فروخت کرنا پڑے گا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ الفاظ تو میں نے پہلے بھی سنے تھے۔ وہ آدمی اسی انداز میں وہی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے شیشے سے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے۔ دل تو کر رہا تھا کہ ابھی اسی وقت اس کو بے عزت کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خواہ تماشا بنے گا۔ میں ایک عورت ہوں اور بیچ بازار کی لڑائی کا بھی خدشہ ہے، لہٰذا میں چپ رہی، لیکن اب اس رکشے میں مزید سفر کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس رکشے کو روکا اور مناسب کرایہ دیا اور کسی دوسرے رکشے پر بازار آ گئی۔ میں نے بازار میں 1-2 گھنٹے شاپنگ کی اور اس کے بعد گھر واپس جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ لوگ ایک رکشے والے کو بری طرح مار رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں مار رہے ہو؟ ان کے بقول ہم نے کئی دفعہ اسے دیکھا کہ یہ فیک فون کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، مظلوم بننے کی کوشش کرتا ہے، اور آج تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ ایک بزرگ نے اسے کرایہ دینا چاہا، جیب میں ہاتھ ڈالا، کافی سارے نوٹ اس کے ہاتھوں میں تھے۔ اس نے کرائے کے پیسے نکالنے ہی تھے کہ اس نے سارے پیسے بزرگ کے ہاتھ سے چھینے اور بھاگ نکلا۔ اس نے اپنا رکشہ دوڑایا۔ کچھ نوجوان یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ بزرگ کے شور مچانے پر انہوں نے رکشے کا پیچھا کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے اس فراڈیا انسان کو پکڑ لیا اور اس لیے اب اسے مار رہے ہیں۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ لوگ کس طرح دوسرے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی تقسیم پر راضی کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کے حصے میں کم تو کسی کے حصے میں زیادہ رزق لکھا ہے۔